بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق مالک و رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تاجدار کائنات تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب نے انسانوں کے ساتھ خیرخواہی کا بھرپور مظاہرہ فرمایا اور راہ بھٹکے انسانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، کفر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور ظلم و عصیاں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے انسانوں کے لیے راہ راست پر جلدی آنا آسان تو نہ تھا۔ چنانچہ کبھی دعوت دین دینے والے مقدس انبیاء کرام پر نصیحت کے جواب میں پتھر برسائے گئے اور کبھی ناشائستہ جملوں کے تیر برسا کر ان کے کلیجے کو چھلنی کیا گیا، لیکن اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہر ظلم سہتے رہے اور لوگوں پر شفقت و مہربانی کے بادل بن کر برستے رہے۔ انسانوں کی خیرخواہی کے لیے شب و روز کاوشیں کرنے والے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کیا کیا سمجھتی رہی اور کہتی رہی، لیکن صبر و استقامت کے پیکر بن کر وہ لوگوں کو دین حنیف کی طرف بلاتے رہے اور جواباً دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کی پرواہ تک نہ کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ خالق عزت اللہ ہے اور بھلائی کی دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر تشریف لائے تھے، اس لیے حضور کے بعد کسی نبی کا آنا تو ممکن نہ تھا، تو اللہ عز و جل نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے فروغ اسلام کا کام لیا۔ ان کے بعد تابعین نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور پھر تبع تابعین نے۔ غرض کے خلافت راشدہ کے بعد چونکہ ملوکیت کے دور کا آغاز ہو چکا تھا، لہٰذا جو کام خلیفہ وقت کیا کرتے اور مضطرب انسانوں کو قانون اسلام کا پابند کر کے اطمینان اور چین کی دولت سے مالا مال فرماتے، وہ کام آہستہ آہستہ ملوکیت کے عروج کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتا رہا۔ کیونکہ اسلام خیرخواہی کا مذہب ہے، اس لیے بھٹکے ہوئے انسانوں کی خیرخواہی کے لیے اللہ کے وہ بندے جن کو رب نے اپنی دوستی کا تاج عطا فرمایا، وہ میدان عمل میں کود پڑے اور اپنے پاکیزہ کردار کے ذریعے اور بے لوثی کے ذریعے مخلوق خدا کی وہ خدمت کی اور ایسا بھلا چاہا کہ دنیا ان کے حسن اخلاق اور خیرخواہی سے متاثر ہو کر دامن اسلام میں پناہ لینے لگی۔ انہی اولیاء میں سے ایک نام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کے وصال کو آج صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی ان کی حکومت انسانوں کے دلوں پہ ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پس منظر کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کون تھے، آپ کو مقام ولایت کیسے ملا، اس کے علاوہ آپ کی زندگی سے کچھ ایمان افروز واقعات بھی بتائیں گے، لہٰذا آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک ساتھ رہیے گا۔ سید المشائخ استاذ الصوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بغداد عراق میں ہوئی۔ آپ ولی کامل اور صاحب طریقت بزرگ تھے، آپ ماہر شریعت اور منبع فیوز و برکات تھے۔ آپ کے خطابات القبات میں لسان القوم بھی ملتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نامور صوفی بزرگ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید تھے۔ بیت خلافت اپنے ماموں شیخ سری سختی سے حاصل فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ آپ کا خاندانی نام جنید، والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام بھی جنید تھا۔ دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا، ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ جنید بغدادی کی ولادت 3 صدی ہجری کے اوائل میں عراق کے عروس البلاد شہر بغداد میں ہوئی۔ ارباب سیر و تاریخ نے آپ کی سال ولادت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت سن 210 ہجری تا 220 ہجری کے درمیان ہوئی، جیسا کہ امام ذہبی کہتے ہیں آپ صوفیہ کرام کے شیخ ہیں۔ آپ کی پیدائش 220 ہجری کے کچھ ہی دیر بعد ہوئی۔ بعض تذکرہ نگاروں نے 215 ہجری سال ولادت قرار دیا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق نہاوند سے تھا۔ حضرت جنید بغدادی کے والد آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کا نام جنید بن محمد بن جنید ہے۔ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے اور پارچہ فروشی کے باعث آپ کا لقب خزاز تھا۔ آپ کے والد شیشے کا کاروبار کرتے تھے، اس نسبت سے آپ کو قواریری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا آبائی علاقہ نہاوند ہے، لیکن آپ کی پیدائش و پرورش بغداد میں ہوئی۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور یہیں عمر بھر قیام کیا، اسی وجہ سے بغدادی کہلائے۔ حضرت مخدوم علی حجویری نے آپ کا اسم گرامی ان الفاظ میں تحریر کیا ہے: شیخ المشائخ اہل طریقت امام الائمہ ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی۔ آپ کی کنیت ابو القاسم، خطابات و القابات میں لسان القوم، طاؤس العلماء، سلطان المحققین، عمدۃ المشائخ، ماہر شریعت، چشمہ انوار الہی اور منبع فیوز لامتناہی، سید الطائفہ اور امام الائمہ تھے۔ آپ 3 صدی ہجری میں اس وقت پیدا ہوئے جب اسلامی علوم نقطہ عروج پر تھے اور مامون الرشید کے مشاغل دینی کی بدولت بغداد میں بڑے بڑے باکمال علماء و فضلہ جمع تھے۔ تعلیم و تربیت آپ کے ماموں شیخ سری سختی نے کی۔ شیخ سری سختی چاہتے تھے کہ آپ فقر و سلوک کی منازل طے کرنے کے ساتھ ایک زبردست عالم دین اور فقیہ بھی بنے۔ چنانچہ 20 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی ایک اچھے فقیہ بنے اور فتوے بھی لکھنے لگے۔ علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی۔ اس کے ساتھ دنیا کے کاروبار میں مصروف رہے۔ شیشے کا کاروبار آپ نے ورثے میں پایا تھا، یہی کاروبار شروع کیا۔ آپ ریاضت و مجاہدے کرتے اور دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے۔ ان تمام حدود شریعت کو سامنے رکھ کر فرمایا کرتے کہ تصوف قرآن و سنت کا ترجمان ہے۔
جو شخص قرآن و حدیث و سنت سے واقف نہیں وہ پیروی کے لائق نہیں۔ ایک وقت آیا کہ شیخ سری سختی نے اپنی آرزو کو پورا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی کو روحانیت کے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا کہ سری سختی جیسے کامل ترین بزرگ آپ سے رائے اور صلاح مشورہ لینے لگے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں انہوں نے بغداد میں رہتے ہوئے سماع حدیث کیا، علماء کرام سے ملاقاتیں کی، ابو ثور سے فقہ پڑھی، متعدد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جن میں حارث محاسبی اور سری سختی شامل ہیں۔ اس کے بعد عبادت گزاری میں مشغول ہو گئے اور اسی کو اپنا مشغلہ بنا لیا، بہت شہرت پائی، یہاں تک کہ علم الاحوال اور واعظ کے لیے اپنے وقت کے یگانہ روزگار شیخ بن گئے۔ آپ کے واقعات بہت مشہور ہیں۔ 30ویں صدی ہجری جو تصوف کی تدوین کی صدی ہے، اس پوری صدی کو حضرت جنید بغدادی کی صدی قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ 3ویں صدی ہجری میں علماء و فقہ، ادباء و شعراء، صوفیہ و عرفاء، اولیاء کا مرجع حضرت جنید بغدادی کی ذات گرامی ہی تھی۔ آپ کے حیات اس پوری صدی پر محیط اور ذات بابرکت اہل صدی پر حاوی ہے۔ اس صدی کے اوائل میں ولادت باسعادت اور اواخر میں وصال باکمال ہوا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جس بندے کو جس کام کے لیے پیدا فرماتا ہے وہ کام اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت جنید بغدادی سے تدوین تصوف کی عظیم خدمت لینا تھی، اس لیے انہیں ایسے خاندان اور گھرانے میں پیدا فرمایا جس کے افراد تقوی و طہارت، علم و عمل کے زیور سے خوب آراستہ تھے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سری سختی کی ہدایت کے مطابق سب سے پہلے حدیث اور فقہ کا علم حضرت سفیان ثوری سے حاصل کیا۔ 8 سال آپ کی خدمت میں رہے، پھر تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شیخ ابو عبداللہ بن حارث محاسبی کی خدمت میں حاضری دی اور 3 سال تک آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے بعد اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سری سختی کے دست پر باقاعدہ بیت شیخ فرید الدین عطار آپ کے مجاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی اہل تصوف کے پیشوا تھے۔ وہ آپ کو سید الطائفہ گروہ صوفیہ کے سردار کہتے ہیں اور طاؤس العلماء اور سلطان المحققین لکھتے تھے۔ آپ شریعت اور حقیقت کی انتہا پر تھے، زہد و عشق میں بے نظیر تھے اور طریقت میں مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت علی حجویری نے کشف المحجوب میں آپ کو طریقت میں شیخ المشائخ اور شریعت میں امام الائمہ لکھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی ذات بابرکت علماء و فقہا، شعراء و ادباء، صوفیہ و اولیاء کے درمیان آفتاب روشن کی طرح ہے جس کی روشنی سے ہر ایک مستفید ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے لیے ایک بڑا خراج عقیدت تو یہ ہے کہ تصوف کے تمام سلاسل نے بالاتفاق انہیں اپنا پیشوا تسلیم کیا۔ ہر عہد کے صوفیہ اپنا انتساب انہی کی طرف کرتے رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ تصوف کے سلاسل اپنے ادوار میں باہم مختلف ہیں لیکن اپنے نسب میں سب حضرت جنید پر متفق ہیں۔ تصوف کے سلاسل حضرت جنید کے واسطے ہی سے اوپر پہنچتے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش نے جن 10 سلسلوں کو حق پر قائم قرار دیا ہے ان میں سے ایک سلسلہ جنیدیہ ہے جس کے مؤسس حضرت جنید ہی ہیں، اور باقی 9 سلسلوں میں سے 5 ایسے ہیں جن کے بانیوں کا حضرت جنید سے گہرا قریبی اور روحانی تعلق ہے۔ آپ اہل ظواہر اور ارباب قلب میں مقبول تھے۔ علوم کے تمام فنون میں کامل اور اصول و فروغ، معاملات و عبادات میں مفتی اعظم اور امام اصحاب سوری تھے۔ تمام اہل طریقت آپ کی امامت پر متفق ہیں اور کسی مدعی علم تصوف کو آپ پر اعتراض و اعراض نہیں ہے۔ آپ حضرت سری سختی، حضرت حارث محاسبی اور حضرت محمد قصاب کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، یعنی ان بزرگ ہستیوں کے شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت ابو العباس عطا فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی علم معرفت میں ہمارے امام مرجع اور پیشوا ہیں۔ اکابرین صوفیہ حضرت خراز، حضرت شیخ ردیم، حضرت شیخ نوری اور حضرت شیخ شبلی سب آپ کی طرف نسبت رکھتے تھے۔ دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جنید کو مقام ولایت کیسے ملا۔ اہل بیت کی تعظیم واجب ہے۔ کسی زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا، پورے بغداد میں اسے پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا، کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر میں لا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور اور ناتواں شخص دروازے پر کھڑا ہے جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے دربار میں پیش کرو۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا چھوٹا منہ بڑی بات نہ کر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے؟ پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے اور میں آپ پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں، آپ اس بحث میں نہ پڑیں بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا اگر سمجھانے کے باوجود یہ بضد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہٰذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا اور پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے۔
تاریخ جو قریب آتی گئی لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ ان کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ دور دراز ملکوں سے بھی سیاح یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ بہت پراسرار تھا اور اس پر ایک انجانی سی ہیبت طاری ہونے لگی۔ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر شہر بغداد میں امڑ آیا۔ جنید پہلوان کی ملک گیر شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان آج ایک کمزور اور ناتواں انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ اکھاڑے کے طرف لاتعداد انسانوں کا ہجوم اس مقابلے کو دیکھنے آیا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت اپنے سلطنت کے اراکین کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پراسرار شخص پر لگی ہوئی تھیں جس نے جنید جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کے لیے آئے گا، پھر بھی لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ جنید پہلوان میدان میں اتر چکا تھا۔ اس کے حامی لمحہ بلمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور اور ناتواں شخص کو دیکھ کر محو حیرت ہو گیا کہ جو شخص جنید کی ایک پھونک سے اڑ جائے اس سے مقابلہ کرنا دانشمندی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگا۔ کشتی کا آغاز ہوا تو دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کرتے، اجنبی نے آہستہ سے جنید سے کہا، اے جنید ذرا اپنا کان میرے قریب لاؤ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی کی باتیں سن کر جنید قریب ہوا اور کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں۔ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ سید گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں۔ خاندانی غیرت کسی سے دست سوال نہیں کرنے دیتی۔ سید زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے۔ آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان حشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ تمہاری ملکگیر شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندانی نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے چند جملے جنید پہلوان کے جگر میں اتر گئے۔ اس کا دل گھائل اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید فیصلہ دے چکا۔ اس کے جسم کی توانائی اب سلب ہو چکی تھی۔ اجنبی شخص نے پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا۔ پیکرے بدلے جا رہے تھے کہ اچانک جنید نے ایک داؤ لگایا۔ پورا مجمع جنید کے حق میں نعرے لگاتا رہا۔ جوش و خروش بڑھتا گیا۔ جنید داؤ کے جوہر دکھاتا تو مجمع نعروں سے گونج اٹھتا۔ دونوں باہم گتم گتا ہو گئے۔ یکایک لوگوں کی پلکیں جھپکیں۔ دھڑک دل کے ساتھ آنکھیں کھلیں تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھے فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ حیرت کا تلسم ٹوٹا اور پورے مجمع نے سید زادے کو گود میں اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف انعام و کرام کی بارش ہونے لگی۔ خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہگاہ کی طرف چل دیا۔ اس شکست سے جنید کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا۔ ہر شخص انہیں حقارت سے دیکھتا گزر رہا تھا۔ زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے والا آج انہی لوگوں کے تانوں کو سن رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹا۔ اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے، آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان حشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید سوچتا کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں، میں اس قابل نہیں۔ لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جسے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنید سمجھ گیا یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ عطا کیا اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔
اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ ہر ایک کے دل جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید الطائفہ سیدنا حضرت جنید بغدادی کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا ہے۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے، گویا ایک سیدزادے کی تعظیم کی وجہ سے آپ کو یہ مقام عالی شان عطا کیا گیا۔ دوستو، اب آپ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے کچھ ایمان افروز واقعات بتاتے ہیں جنہیں سن کر یقیناً آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہوگا۔ جنید بغدادی کے زمانے میں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکہ زنی سے باز نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ پکڑا گیا۔ قاضی اسے ہر بار پکڑے جانے پر کبھی 100 کبھی 200 کبھی 300 دروں کی سزا دیتے۔ اسے اس وقت تک 16,000 درے لگ چکے تھے، مگر وہ اس قبیح فعل سے باز نہیں آتا تھا۔ حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، مگر وہ باز نہ آیا اور اپنے ایک ہاتھ سے ہی چوری اور ڈاکہ زنی کرتا رہا۔ لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہتے، کوئی اس کے سامنے جانے کی جرت نہ کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ڈاکو جنید بغدادی کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہوا۔ حضرت جنید بغدادی نے تجارت کی غرض سے کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء منگوا کر رکھی ہوئی تھی اور انہیں 2-3 گٹھریوں میں باندھ رکھا تھا۔ مشہور ڈاکو جب دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تو اسے وہ سامان جو گٹھریوں میں بندھا پڑا تھا نظر آ گیا۔ وہ ایک ہاتھ ہونے کے باعث ان کو اٹھا کر لے جانے سے قاصر تھا اور اب یہ سوچ رہا تھا کہ کسی کو اس سامان کو اٹھا لے جانے کے لیے مدد کے لیے لایا جائے کہ اسی اسنا میں حضرت جنید بغدادی نماز تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر کے صحن میں تشریف لائے۔ ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی، اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے جو مالکوں کے بیدار ہونے سے قبل گھر کے کام کے لیے بیدار ہوا ہے۔ اس نے حضرت جنید بغدادی کو نہایت سخت آواز میں اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ اور یہ گٹھری اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی اس کی جانب بڑھے اور گٹھری اٹھا کر اس کے سر پر رکھی۔ اس نے جب دیکھا کہ گھر کا ایک نوکر اس کے روب میں آ چکا ہے اور اس کے احکامات کی جوں کی توں تعمیل کر رہا ہے، تو اس نے بجائے اپنے سر پر گٹھریاں اٹھوانے کے حضرت جنید بغدادی کے سر پر گٹھری اٹھوانے کا ارادہ کیا اور انہیں اسی سخت لہجے میں حکم دیا کہ میرے سر پر یہ گٹھری نہ رکھو بلکہ اپنے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی آمادہ ہو گئے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے گٹھری آپ کے سر پر رکھنے میں مدد کی۔ جب آپ نے گٹھری سر پر اٹھا لی تو اس نے حکم دیا کہ جلدی کرو اور میرے ساتھ چلو، فجر ہونے والی اور سورج کی روشنی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے تم نے یہ گٹھری میری مطلوبہ جگہ تک چھوڑ کر آنی ہے اور اگر تم نے دیر کی تو میں ڈنڈے سے تمہاری مرمت کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی اپنا مال اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی راستے میں تھک گئے، وزن زیادہ ہونے کے باعث آپ کا سانس بھی پھول چکا تھا۔ آپ کی رفتار آہستہ ہو جاتی جس پر وہ بدنام زمانہ ڈاکو آپ کو ڈنڈے سے مارنے لگ جاتا، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی وہ گٹھری سر پر اٹھائے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ بدنام زمانہ ڈاکو نے ایک دن گزارا، وہ رات کو نہایت اطمینان سے سویا اور اگلی صبح اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ جس گھر میں میں نے گزشتہ روز چوری کی واردات کی اور سامان سر کا اسی گھر کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لایا ہوں، کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے۔ مجھے اس سے متعلق خبر رکھنی چاہیے اور چل کے دیکھنا چاہیے کہ آیا وہاں لوگ جمع ہیں یا نہیں۔ اگر تو جمع ہوئے تو یقیناً اس نوکر نے میرا راز فاش کر دیا ہوگا اور تفتیش کر رہے ہوں گے، اور اگر وہاں خاموشی ہوئی تو یقیناً نوکر نے میرے متعلق کسی کو ڈر کے مارے نہیں بتایا ہوگا۔ چنانچہ وہ آپ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور گھر میں قطار در قطار داخل ہو رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے والے افراد حلیے سے نہایت پرہیزگار اور متقی لگ رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ کیا جانتے نہیں یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ پیر کامل کا ہے۔ اس نے استفسار کیا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ بتایا گیا کہ ہاں دیکھ سکتے ہو۔ معلومات دینے والے نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا کہ کہیں گھر کا نوکر اسے پہچان نہ لے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ وہی نوکر جس سے اس نے گٹری اٹھوائی اور گھر تک مارتا ہوا لے گیا تھا وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت جنید بغدادی ہیں جو ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی، آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ بغداد کا بدنام ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے، کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں جنید بغدادی کا خلیفہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس اللین کو دیکھوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا آیا جو دور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آیا تو میں نے پوچھا اے بوڑھے تو کون ہے کہ میری نظر اثر و وحشت سے تجھے دیکھنے کا تاب نہیں لاتی اور تیری نحوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں خواہش تھی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ کہنے لگا اے جنید آپ کا یہ خیال ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں اس کے کلام سے حیران ہوا اور اس کا کلام مجھ پر اثر کرنے کو تھا کہ مجھے الہام ہوا اے جنید اس کو کہہ دو تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو بندہ تھا تو رب ذوالجلال والاکرام کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کی نہیں سے تقرب نہ کرتا۔ شیطان نے میرے دل کی آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا اللہ کی قسم تو نے مجھے جلا ڈالا، نظر سے غائب ہو گیا۔ یہ حکایت آپ کی عصمت کے تحفظ پر دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے ولی کی خود نگرانی فرماتا ہے اور ہر حالت میں مکرہائے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوستو ایک مرتبہ ایک مرید کے دل میں یہ اعتقاد پیدا ہوا کہ میں کسی درجے پر پہنچ چکا ہوں۔ اس نے حضرت جنید بغدادی سے کچھ آراز کیا
ایک دن وہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کہ تجربہ کرے اور دیکھے کہ میرا خیال آپ پر منکشف ہوا ہے یا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی نور فراست سے اس کی حالت ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس نے آپ سے سوال کیا تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جواب عبارتی خواہی یا مانوی؟ الفاظ اور عبارت میں جواب چاہتا ہے یا حقیقت معنی؟ اس نے کہا دونوں طرح۔ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عبارتی جواب تو یہ ہے کہ اگر میرا تجربہ کرنے کے بجائے اپنا تجربہ کر لیتا تو میرے تجربے کا محتاج نہ ہوتا اور اس جگہ تجربے کی غرض سے نہ آتا، اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے منصب ولایت سے معزول کیا۔ مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ چیخنے لگا اور پکارنے لگا کہ حضور، راحت یقین میرے دل سے جاتی رہی ہے۔ توبہ کرنے لگا اور پہلی بکواس سے ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، تو نہیں جانتا کہ اللہ کے ولی والیان اسرار ہوتے ہیں، تجھ میں ان کی ایک ضرب برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر ایک پھونک اس پر ماری، وہ پھر اپنے پہلے درجے پر مطمئن ہوا۔ اس دن سے خاصان بارگاہ کے معاملات میں دخل دینے سے بھی توبہ کی اور پختہ عہد کیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی لڑکپن کے ایام میں بچوں سے کھیل رہے تھے کہ آپ کے ماموں حضرت سری سختی نے فرمایا، اے لڑکے، شکر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے جواب عرض کیا کہ شکر یہ ہے کہ اس کے گناہوں پر مدد طلب نہ کرے، یعنی معصیت اور گناہوں سے بچے۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں، میں اس کی بات سن کر بہت ڈرنے لگا کہ تیری زبان سے جو بات نکلی ہے وہ تیرا حصہ نہ بن جائے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں ہمیشہ اس بات سے لرزاں ترساں رہتا تھا کہ کہیں مجھ سے معصیت سرزد نہ ہو جائے۔ ایک دن میں حضرت سری سختی کی خدمت پاک میں حاضر ہوا اور جو کچھ ان کے لیے ضروری چیزیں ہو سکتی تھیں وہ لے گیا۔ حضرت سری سختی نے مجھے فرمایا، اے جنید، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے جنید کو کسی طرح فلاح یاب اور توفیق یافتہ کی معرفت میرے پاس پہنچا دے، اور تم آ گئے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی واز فرما رہے تھے کہ ایک کافر جو مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوا تھا مجلس میں آیا اور ایک کنارے پہ کھڑا ہو گیا۔ بلند آواز سے کہنے لگا، اے شیخ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا کیا معنی ہے کہ مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ سوال سن کر میں نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا۔ بعد ازاں میں نے سر اٹھا کر اس سے کہا، اے نوجوان، اسلام قبول کر لے، تیرے اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس واقعے سے حضرت جنید بغدادی کی ایک کرامت کا اظہار ہے، اور میں کہتا ہوں اس میں دو کرامتیں ہیں۔ ایک تو اس نوجوان کے کفر پر اطلاع پانا، دوسرے اس بات سے آگاہ ہو جانا کہ وہ اسی وقت اسلام قبول کر لے گا۔ حضرت سری سختی کے زمانہ حیات میں پیر بھائیوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ ہمیں واز فرمائیں تاکہ ہمارے دل راحت و سکون پائیں۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، جب تک میرے شیخ حضرت سری سختی جلوہ آرا مسند ظاہر ہے، میں کوئی بات کہنے کا مجاز نہیں۔ ایک رات سو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک نصیب ہوا۔ دیکھا کہ رسول کریم فرما رہے ہیں، جنید، لوگوں کو واز کیا کرو، اس لیے کہ تیرے بیان سے مخلوق کے دلوں کو راحت حاصل ہوگی اور تیرے بیان سے خداوند تعالیٰ ایک عالم کی نجات فرمائے گا۔ جب بیدار ہوئے تو دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ میں اپنے مرشد کے درجے سے اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ رسول کریم نے مجھے حکم دعوت فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سختی نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب حضرت جنید بغدادی نماز سے سلام پھیریں تو ان سے کہنا کہ مریدوں کی درخواست تم نے رد کر دی اور انہیں کچھ نہ سنایا۔ مشائخ بغداد نے سفارش کی، اسے بھی تم نے رد کر دیا۔ میں نے پیغام بھیجا، پھر آمادہ واز نہ ہوئے۔ اب جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک تمہیں ملا ہے، لہٰذا اس حکم کی تعمیل کرو۔ حضرت جنید بغدادی نے حکم سنتے ہی جواب میں عرض کیا، حضور، میرے ذہن میں افضلیت کا خیال سمایا تھا، وہ جاتا رہا ہے اور میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ حضرت سری سختی میرے مرشد کامل میرے تمام حالات ظاہر و باطن سے مشرف ہیں، اور آپ کا درجہ ہر حال میں میرے درجے سے بلند ہے، اور آپ یقیناً میرے اسرار سے مطلع ہیں، اور میں آپ کے منصب جلیل کی بلندی سے محض بے خبر ہوں اور اپنی اس غلطی سے استغفار کرتا ہوں جو میں نے اس خواب سے پہلے اپنے متعلق سوچا تھا۔ فرماتے ہیں، میں حضرت سری سختی کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا، آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کا خواب میں دیدار پاک کیا؟ تو فرمایا، میں نے خواب میں رب کا دیدار پاک کیا ہے۔ رب نے مجھے فرمایا کہ میں نے پیارے رسول کریم سے فرمایا کہ جنید کو فرمائے واز کیا کرے تاکہ اہل بغداد کو فائدہ ہو اور ان کی مراد برائے۔ اس حکایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیران کامل ہر صورت میں مرید کے حالات پر واقف ہوتے ہیں، بچپن ہی سے آپ کو بلند مدارج حاصل ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ مکتب سے واپسی پر دیکھا کہ آپ کے والد گرامی برسر راہ رو رہے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے ماموں کو زکوٰۃ میں سے کچھ درہم بھیجے تھے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایسے مال کے حصول میں صرف کر دی جس کو خدا کے دوست بھی پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی نے اپنے والد گرامی سے وہ درہم لے کر اپنے ماموں کے یہاں پہنچ کر آواز دی، اور جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے تو آپ نے عرض کیا کہ جنید آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا ہے، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا، جس پر حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر فضل اور میرے والد گرامی کے ساتھ عدل کیا، اب آپ کو اختیار ہے کہ رقم لیں یا نہ لیں، کیونکہ میرے والد گرامی کے لیے جو حکم تھا کہ حقدار کو زکوٰۃ پیش کرو وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ یہ بات سن کر حضرت سری سختی نے دروازہ کھول کر فرمایا کہ رقم سے پہلے میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے اور 7 سال کی عمر میں انہی کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں 4 صوفیہ کرام میں شکر کے مسئلے پر بحث چھڑی ہوئی تھی، اور جب سب شکر کی تعریف بیان کر چکے تو آپ کے ماموں نے آپ کو شکر کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا۔
چنانچہ آپ نے کچھ دیر سر جھکائے رکھنے کے بعد فرمایا کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کی وجہ سے منعم حقیقی کی نافرمانی کبھی نہ کرے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے کہا کہ واقعی شکر اس کا نام ہے۔ پھر آپ نے بغداد شریف واپس آ کر آئینہ سازی کی دکان قائم کر لی اور ایک پردہ ڈال کر 400 رکعت نماز یومیہ اسی دکان میں ادا کرتے رہے، اور کچھ عرصے کے بعد دکان کو خیرباد کہہ کر حضرت سری سختی کے مکان کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے، اور 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمام مدارج صرف فاقہ کشی، خواہشات ترک کر دینا اور شب بیداری سے حاصل ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ صوفی وہ ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت کرے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے میں حدیث پاک۔ ایک مرتبہ آپ آشوب چشم میں مبتلا ہوئے تو ایک آتش پرست طبیب نے آنکھوں پر پانی نہ لگانے کی ہدایت کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا تو میرے لیے ضروری ہے، اور طبیب کے جانے کے بعد وضو کر کے نماز عشاء ادا فرما کر سو گئے، اور صبح کو بیدار ہوئے تو درد چشم ختم ہو چکا تھا، اور یہ ندا آئی کہ چونکہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے آنکھوں کی پرواہ نہیں کی، اسی لیے ہم نے تمہاری تکلیف کو ختم کر دیا۔ اور طبیب نے جب سوال کیا کہ ایک ہی شب میں آپ کی آنکھیں کس طرح اچھی ہو گئیں، تو فرمایا وضو کرنے سے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ در حقیقت میں مریض تھا اور آپ طبیب، یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ موجودہ دور میں دینی بھائیوں کی قلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے خیال میں دینی بھائی صرف وہ ہیں جو تمہاری مشکلات کو حل کر سکیں تب تو یقیناً وہ نایاب ہیں، اور اگر تم حقیقی دینی بھائیوں کا فقدان تصور کرتے ہو تو تم صحیح نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ برادر دینی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جن کی دشواریوں کا حل تمہارے پاس اور ان کے تمام امور میں تمہاری اعانت شامل ہو، اور ایسے برادر دینی کا فقدان نہیں ہے۔ کسی نے 500 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیا تو پوچھا کہ تمہارے پاس اور رقم بھی ہے؟ اس نے جب اس بات میں جواب دیا تو پوچھا کہ مزید مال کی حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے 500 دینار واپس لے جا، کیونکہ تو اس کے لیے مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن مجھے حاجت نہیں اور تیرے پاس مزید رقم موجود ہے، پھر بھی تو محتاج ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کی تعلیم میں نے حجام سے حاصل کی ہے، اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ایک حجام کسی دولت مند کی حجامت بنا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے لیے میری حجامت بنا دے۔ اس نے فوراً اس دولت مند کی حجامت چھوڑ کر میرے بال کاٹنے شروع کر دیے، اور حجامت بنانے کے بعد ایک کاغذ کی پڑیا میرے ہاتھ میں دے دی جس میں کچھ ریزگاری لپٹی ہوئی تھی، اور مجھ سے کہا کہ آپ اس کو اپنے خرچ میں لائیں۔ وہ پڑیا لے کر میں نے نیت کر لی کہ اب پہلے مجھے جو کچھ دستیاب ہوگا وہ میں حجام کی نظر کروں گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص نے بصرے میں اشرفیوں سے لبریز تھیلی مجھ کو پیش کی۔ وہ لے کر جب حجام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہاری خدمت صرف اللہ کے لیے کی تھی اور تم مجھے تھیلی پیش کرنے آئے ہو، کیا تمہیں اس کا علم نہیں کہ اللہ کے واسطے کام کرنے والا کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا؟ کسی عورت نے اپنے گمشدہ لڑکے کے مل جانے کی دعا کے لیے آپ سے عرض کیا تو فرمایا کہ صبر سے کام لو۔ یہ سن کر وہ چلی گئی اور کچھ روز صبر کرنے کے بعد پھر خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن پھر آپ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ وہ عورت واپس ہو گئی اور جب طاقت صبر بالکل نہ رہی تو پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب تاب صبر بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا قول صحیح ہے تو جا، تیرا بیٹا تجھے مل گیا۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچی تو بیٹا موجود تھا۔ کسی مرید کے قلب میں وسوسہ شیطانی پیدا ہو گیا کہ اب میں کامل بزرگ ہو گیا ہوں اور مجھے صحبت مرشد کی حاجت نہیں، اور اس خیال کے تحت جب وہ گوشہ نشین ہو گیا تو رات کو خوابوں میں دیکھا کرتا کہ ملائکہ اونٹ پر سوار کر کے جنت میں سیر کرانے لے جاتے ہیں، اور جب یہ بات شہرت کو پہنچ گئی تو ایک دن آپ بھی اس کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا کہ آج رات کو جب تم جنت میں پہنچو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ چنانچہ اس نے جب آپ کے حکم کی تعمیل کی تو دیکھا کہ شیاطین تو فرار ہو گئے اور ان کی جگہ مردوں کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ تائب ہو گیا اور آپ کی صحبت اختیار کر کے یہ طے کر لیا کہ مرید کے لیے گوشہ نشینی سم قاتل ہے۔ ایک مرید سے معدب ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت انس تھا، جس کی وجہ سے دوسرے مریدین کو رشک پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے ہر مرید کو ایک مرغ اور ایک چاقو دے کر یہ حکم فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ کچھ وقفے کے بعد تمام مریدین تو ذبح شدہ مرغ لے کر حاضر ہو گئے، لیکن وہ مرید زندہ مرغ لیے ہوئے آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ موجود نہیں تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام مریدین اپنے رشک سے تائب ہو گئے۔ فرمایا کہ خطرے کی 4 قسمیں ہیں۔ اول خطرہ حق جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، دوم خطرہ ملائکہ جس سے عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، سوم خطرہ نفس جس سے دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور چہارم خطرہ ابلیس جس سے بغض و عناد جنم لیتے ہیں۔ فرمایا کہ 4000 خدا و رسیدہ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ عبادت الہی اس طرح کرنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کا خیال تک نہ آئے۔ فرمایا کہ تصوف کا ماخذ اصطفا ہے، اس لیے برگزیدہ ہستیوں کو صوفی کہا جاتا ہے، اور صوفی وہ ہے جو حضرت ابراہیم سے خلیل ہونے کا درس لے، حضرت اسماعیل سے تسلیم کا درس لے، حضرت داؤد سے غم کا درس لے، حضرت ایوب سے صبر کا درس لے، حضرت موسیٰ سے شوق کا درس لے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کا درس حاصل کرے۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ ہر شے کو چھوڑ کر خود کو فنا کر لینے کا نام تصوف ہے، اور آپ کے ایک ارادت مند قول یہ ہے کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے تمام اوصاف کو ختم کر کے اللہ کو پالے۔ فرمایا کہ عارف سے تمام حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں اور عارف رموز خداوندی سے آگاہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بہترین اعمال کو قابل قبول تصور نہ کرتے ہوئے نفس کو فنا کر ڈالے
اور شفقت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ شے دوسرے کے حوالے کر کے احسان نہ جتائے۔ فرمایا کہ جو درویش اللہ کی رضا پر راضی رہے وہ سب سے برتر ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو احسان کر کے بھول جاتے ہیں اور تمام لغزشوں کو نظر انداز کرتے رہیں۔ فرمایا کہ بندہ وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ مرید وہ ہے جو اپنے علم کا نگران رہے، اور مراد وہ ہے جس کو آنت الہی حاصل ہو، کیونکہ مرید تو دوڑنے والا ہوتا ہے اور دوڑنے والا کبھی اڑنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ترک دنیا سے عقبہ مل جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تواضع نام ہے سر جھکا کر رکھنے اور زمین پر سونے کا۔ فرمایا کہ حجابات کی 6 قسمیں ہیں، 3 عام بندوں کے لیے، اول نفس، دوم مخلوق اور سوم دنیا، اور 3 خاص بندوں کے لیے، اول عبادت، دوم اجر اور سوم کرامات پر اظہار۔ فرمایا کہ حلال سے حرام کی جانب متوجہ ہونا اہل دنیا کی لغزش ہے، اور فنا سے بقا کی طرف رجوع کرنا زہاد کی لغزش ہے۔ فرمایا کہ قلب مومن دن میں 70 مرتبہ گردش کرتا ہے، لیکن قلب کافر 70 برس میں 1 مرتبہ بھی گردش نہیں کرتا۔ آپ اپنی مناجات اس طرح شروع کرتے کہ اے اللہ روز محشر مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اس لیے کہ جس کو تیرا دیدار نصیب نہ ہو اس کا نابینا رہنا اس لیے اولا ہے کہ وہ کسی دوسری شے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ دم مرگ میں آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھ کو وضو کرا دو، چنانچہ دوران وضو انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے تو آپ کی یاد دہانی پر خلال کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں گر کر گریہ گزاری شروع کر دی، اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس قدر عابد ہو کر کیوں روتے ہیں، فرمایا کہ اس وقت سے زیادہ میں کبھی محتاج نہیں۔ پھر تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو کر فرمایا کہ اس وقت قرآن مجید سے زیادہ میرا کوئی مونس و ہمدم نہیں، اور اس وقت میں اپنی عمر بھر کی عبادت کو اس طرح ہوا میں معلق دیکھ رہا ہوں کہ جس کو تیز و تند ہوا کے جھونکے ہلا رہے ہیں، اور مجھے علم نہیں کہ ہوا فراق کی ہے یا وصال کی، اور دوسری طرف فرشتہ اجل اور پل صراط ہے، اور میں عادل قاضی پر نظریں لگائے ہوئے اس کا منتظر ہوں کہ نہ جانے مجھ کو کدھر جانے کا حکم دیا جائے۔ اسی طرح آپ نے سورہ البقرہ کی 70 آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہیں، اور عالم سکرات میں جب لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اللہ کیجئے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف سے غافل نہیں ہوں۔ پھر انگلیوں پر وظیفہ خوانی شروع کر دی، اور جب دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت پر پہنچے تو انگلی اوپر اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور آنکھیں بند کرتے ہی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ منکر نکیر کو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ من ربک تو میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں ازل ہی میں الست بربکم کا جواب بلا کہہ کر دے چکا ہوں، اس کے لیے غلاموں کو جواب دینا کیا دشوار ہے۔ چنانچہ نکیرین جواب سن کر ہی کہتے ہوئے چلتی ہے کہ ابھی تک اس پر خمار محبت کا اثر موجود ہے۔ کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ محض اپنے کرم سے بخش دیا، اور ان 2 رکعت نماز کے علاوہ جو میں رات کو پڑھا کرتا تھا اور کوئی عبادت کام نہ آ سکی۔ آپ کے مزار مبارک پر حضرت شیخ شبلی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ خدا رسیدہ لوگوں کی حیات و ممات دونوں مساوی ہوتی ہیں، اس لیے اس مزار پر کسی مسئلے کا جواب دینے میں ندامت محسوس کرتا ہوں، کیونکہ مرنے کے بعد بھی آپ سے اتنی حیا رکھتا ہوں جتنی حیات میں تھی۔ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی مرید نے دریافت کیا کہ انسان خود میں کیا اوصاف پیدا کرے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا 8 اوصاف رکھنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتا ہے: سخاوت، رضا، صبر، خاموشی، غربت، سیاحت، گدڑی اور فقر۔ یہ 8 اوصاف 8 برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں۔ سخاوت حضرت ابراہیم سے کہ آپ نے فرزند حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ صبر حضرت ایوب کی طرف سے کہ آپ نے انتہائی مصائب پر صبر فرمایا اور اللہ کی جانب سے آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ خاموشی حضرت زکریا سے کہ آپ نے 3 دن تک لوگوں سے اشارے سے کلام کیا اور اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ غربت حضرت یحییٰ سے کہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے۔ سیاحت حضرت عیسیٰ سے کہ آپ نے یکا و تنہا زندگی گزاری، سوائے ایک پیالے اور کنگھی کے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیا تو آپ نے اپنا پیالہ توڑ دیا۔ جب کسی نے انگلیوں سے بالوں کو کنگھی کی تو آپ نے کنگھی بھی توڑ دی۔ گدڑی حضرت موسیٰ سے کہ آپ نے قیمتی لباس کے بجائے معمولی لباس پہنا۔ اور فقر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جنہیں کائنات کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں اور ارشاد ہوا کہ آپ خود کو مشقت میں نہ ڈالیے بلکہ ان خزانوں کو استعمال کیجیے، لیکن آپ نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اس کی حاجت نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ 1 روز شکم سیر ہوں تو 2 روز فاقے میں رہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس میں یہ 8 صفات ہوں سمجھ لو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوا اور اللہ کا مقرر بندہ بن گیا۔ دوستو، ایک مرید کے مؤدب ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت انس تھا، جس کی وجہ سے دوسرے مریدین کو رشک پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ نے ہر مرید کو ایک مرغ اور ایک چاقو دے کر حکم فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ کچھ وقفے کے بعد تمام مریدین تو ذبح شدہ مرغ لے کر حاضر ہو گئے، لیکن وہ مرید زندہ مرغ لیے ہوئے آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ موجود نہیں تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام مریدین اپنے رشک سے طائب ہو۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہے۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔
تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے ایک چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا، پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ، جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں جانتا ہوں، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا، انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کا آداب نہیں معلوم ہے، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا ہے کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھاؤ۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیر، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض کے دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی، تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اس طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینے اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید کے منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تنہا حج کے لیے گیا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران میرا معمول تھا کہ جب رات زیادہ ہو جاتی تو طواف کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا، وہ طواف کر رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں نے عشق کو بہت چھپایا مگر وہ نہیں چھپ سکا، اب تو کھلم کھلا میرے پاس ڈیرا ڈال دیا ہے۔ جب شوق بڑھتا ہے تو اس کے ذکر سے دل بے چین ہو جاتا ہے، اور اگر میں اپنے محبوب سے قریب ہونا چاہتی ہوں تو وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں اس میں فنا ہو جاتی ہوں اور پھر اسی کے لیے زندہ ہو جاتی ہوں، اور وہ مجھے کامیاب کرتا ہے، حتیٰ کہ میں مست و بے خود ہو جاتی ہوں۔ حضرت جنید بغدادی عورت کے اس عمل کو کچھ دیر تک برداشت کرتے رہے، پھر جب اس خاتون کی آواز طواف میں خلل انداز ہونے لگی تو آپ اس کے قریب پہنچے اور نہایت پرجلال لہجے میں فرمانے لگے، اے بے خبر، تجھے اس مقدس و محترم مقام پر اپنی ناپاک آرزوئیں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت نے معذرت کرنے کے بجائے اسی قسم کے چند اور عاشقانہ اشعار پڑھ دیے۔ حضرت جنید بغدادی مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ عورت آپ سے پوچھنے لگی، میں کیا کر رہی ہوں، اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ خدا کا طواف کرتے ہو یا خانہ خدا کا؟ حضرت جنید بغدادی نے کسی تعامل کے بغیر فرمایا، ہم اہل ایمان خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کا جواب سن کر عورت بے قرار ہو گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، تیری ذات پاک ہے، تیری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی طرح بے حس ہیں اور پتھر کے گرد طواف کرتے ہیں، انہیں بتا کہ تیری مرضی کیا ہے اور تو ان سے کیا چاہتا ہے۔ عورت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر حضرت جنید بغدادی پر وجد کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو وہ عورت غائب تھی جس نے آپ کو بڑے مؤثر اور منفرد انداز میں توحید پرستی کا سبق دیا تھا۔ یہ تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے کچھ ایمان افروز واقعات، جن میں یقیناً اہل عقل کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں اور ان کی حیات کیسی ہوتی ہے۔ اب آپ دوستوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ حکمت بری باتیں بتاتے ہیں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لے، اور نہ شیطان کے اسے خراب کر سکے، اور نہ خواہش نفس کے اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔ جس نے خود کو دل سے پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی، کیونکہ مشاہدے میں بیان کرنا حجاب معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ خطرے کی 4 قسمیں ہیں۔ اول خطرہ حق جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، دوم خطرہ ملائکہ جس سے عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، سوم خطرہ نفس جس سے دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور چہارم خطرہ ابلیس جس سے بغض و عناد جنم لیتے ہیں۔ فرمایا کہ 4000 خدا رسیدہ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ عبادت الہی اس طرح کرنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کا خیال تک نہ ہے۔ فرمایا کہ تصوف کا ماخذ استفا ہے، اس لیے برگزیدہ ہستی ہی کو صوفی کہا جاتا ہے، اور صوفی وہ ہے جو حضرت ابراہیم سے خلیل ہونے کا درس لے، حضرت اسماعیل سے تسلیم کا درس لے، حضرت داؤد سے غم کا درس لے، حضرت ایوب سے صبر کا درس لے، حضرت موسیٰ سے شوق کا درس لے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کا درس حاصل کرے۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ ہر شے کو چھوڑ کر خود کو فنا کر لینے کا نام تصوف ہے، اور آپ کے ایک ارادت مند کا قول یہ ہے کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے تمام اوصاف کو ختم کر کے اللہ کو پالے۔ فرمایا کہ عارف سے تمام حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں، اور عارف رموز خداوندی سے آگاہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بہترین اعمال کو قابل قبول تصور نہ کرتے ہوئے نفس کو فنا کر ڈالے، اور شفقت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ شے دوسرے کے حوالے کر کے احسان نہ جتائے۔ فرمایا کہ جو درویش اللہ کی رضا پر راضی رہے وہ سب سے برتر ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو احسان کر کے بھول جاتے ہیں اور تمام لغزشوں کو نظر انداز کرتے رہیں۔ فرمایا کہ بندہ وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ مرید وہ ہے جو اپنے علم کا نگراں رہے، اور مراد وہ ہے جس کو اعانت الہی حاصل ہو، کیونکہ مرید تو دوڑنے والا ہوتا ہے، اور دوڑنے والا کبھی اڑنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ترک دنیا سے عقبہ مل جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تواضع نام ہے سر جھکا کر رکھنے اور زمین پر سونے کا۔ فرمایا کہ حجابات کی 6 قسمیں ہیں، 3 عام بندوں کے لیے، اول نفس، دوم مخلوق، اور سوم دنیا، اور 3 خاص بندوں کے لیے، اول عبادت، دوم اجر، اور سوم کرامات پر اظہار۔ فرمایا کہ حلال سے حرام کی جانب متوجہ ہونا اہل دنیا کی لغزش ہے، اور فنا سے بقا کی طرف رجوع کرنا زہاد کی لغزش ہے۔ فرمایا کہ قلب مومن دن میں 70 مرتبہ گردش کرتا ہے، لیکن قلب کافر 70 برس میں 1 مرتبہ بھی گردش نہیں کرتا۔ آپ اپنی مناجات اس طرح شروع کرتے کہ اے اللہ روز محشر مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اس لیے کہ جس کو تیرا دیدار نصیب نہ ہو اس کا نابینا رہنا اس کے لیے اولا ہے کہ وہ کسی دوسری شے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ فرمایا صوفی زمین کی مانند ہے جسے نیک و بد ہر ایک رونتا ہے، اور وہ ابر کی مانند ہے کہ ہر ایک پر سایہ فگن ہوتا ہے، اور بارش کی طرح ہے کہ ہر ایک کو سیراب کرتا ہے۔ گوشہ نشینی کی تکلیف برداشت کر لینا لوگوں سے میل جول اور مدارت کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ فرمایا حکمت کے علاوہ عقدوں میں سب سے پہلی چیز جس کی بندوں کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مصنوع اپنے صافے کو پہچانے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع مت رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں خدا دیتا ہے۔ دوستو، حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم تھے، وہ سید الطائفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سال بھر تک خاموشی سے ان کی صحبت میں رہ کر ان کی مجلس کا رنگ ڈھنگ دیکھتے رہے۔ سال کے بعد دل برداشتہ ہو کر حضرت جنید بغدادی سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، میرے بھائی، تم اتنا عرصہ یہاں رہے، نہ اپنی کہی نہ ہماری سنی، اب یکایک چلنے کے لیے تیار ہو گئے، آخر بات کیا ہے؟ حضرت ابو بکر واسطی نے عرض کی، سچ پوچھیں تو میں بیت کے ارادے سے حاضر ہوا تھا، سال بھر رہ کر دیکھتا رہا، مگر آپ سے کوئی کشف یا کرامات ظاہر نہیں ہوئی۔ وہی علماء کا سا طور طریق ہے، نماز، روزہ، تہجد، اشراق، چاشت، درس و تدریس۔ جب آپ میں اور دوسرے علماء کے طریقوں میں کوئی فرق نہیں دیکھا تو رخصت کی اجازت چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سن کر فرمایا، یہ بتاؤ اس مدت میں تم نے مجھ سے کوئی کام خلاف شریعت اور خلاف سنت ہوتے دیکھا؟ حضرت ابو بکر واسطی نے عرض کی، خلافت شریعت تو مطلق کوئی بات نہیں دیکھی۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ جھٹک کر فرمایا، جا، جنید کی یہی کرامت سمجھ لے جو اسے اللہ نے اپنے خاص لطف و عنایت سے عطا فرمائی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر واسطی بے اختیار آپ کے قدموں میں گر پڑے اور آپ کی بیعت کی اور خاصان خدا میں شمار۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی شخص کی کھلی کھلی کرامات دیکھو، یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے لگے، تو بھی اس سے ہرگز دھوکہ نہ کھاؤ، اور اس کی بزرگی ولایت کے اس وقت تک معتقد نہ ہو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ امر و نہیں، جائز و ناجائز، حفاظت حدود اور آداب شریعت کے معاملے میں اس کا کیا حال ہے۔ اللہ ہم سب کو گمراہی اور فریب کے ٹیڑے میڑے راستوں سے بچا کر صراط مستقیم یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ کی زندگی کی طرح آپ کا وصال بھی بے مثال تھا۔ جس وقت ان کی موت کا وقت آیا تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو انہیں کسی نے کہا تھوڑا آرام کر لیتے، تو انہوں نے کہا اس وقت مجھ سے بڑھ کر کسی کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے میں میرا پورا صحیفہ بند کر دیا جائے گا۔ آپ کا وصال بکمال 27 رجب بروز جمعہ سن 297 ہجری 910 عیسوی میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے فرزند قاسم جنیدی نے پڑھائی۔ جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اہل علم نے جنید بغدادی کے بارے میں اچھے الفاظ کا استعمال کیا۔ حافظ ابو نعیم کہتے ہیں جنید ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے شرعی علم کو مضبوط بنایا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جنید بغدادی کتاب و سنت کے شیدائی تھے، آپ اہل معرفت میں سے ہیں۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں آپ اپنے زمانے کے شیخ العارفین اور صوفیہ کے لیے نمونہ تھے، اپنے وقت کے نامور ولی تھے۔
اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت نازل ہو۔ ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔